نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. ہم قرآن حکیم کا آخری پارہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ تیسری صورت ہے. آخری پارے کی پہلی صورت سورہ نبأ تھی، اس کے بعد سورہ نازعات اور اب یہ سورۃ العبس. اور اس صورت کا ہم نے شروع کی کچھ آیات وہ پڑھ لی تھی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعے کا ذکر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہے، اس کا ذکر فرمایا اور اس کے حوالے سے ایک بہت اہم نصیحت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. اور وہ اہم نصیحت کیا ہے کہ یہ جو پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسانوں کے نام، قرآن حکیم ایک پیغام ہے جو اللہ نے بھیجا ہے انسانوں کے لیے. رسول کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. رسول کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں اور انہیں یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس میں کچھ لوگ ہیں کہ جو شوق رکھتے ہیں کہ میں ہدایت پر آ جاؤں، میں اپنے غلط کاموں کو چھوڑ دوں. کچھ لوگوں کے اندر یہ خوف موجود ہے اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر کوئی خدا کا خوف نہیں، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میں سیدھے راستے پر ہوں یا نہیں، انہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو مستغنی ہیں، بے پرواہ ہیں، لاپرواہ ہیں، جنہیں کوئی اس بات سے غرض نہیں کہ میں ہدایت پر ہوں یا نہیں، یا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو ذرا زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے لوگوں کے ذرا زیادہ پیچھے پڑنا پڑتا ہے. جبکہ وہ لوگ ہیں کہ جو شوق رکھتے ہیں، بات جلدی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ شوق رکھتے ہیں، ان کو جو بات بتائی جائے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں. ان کو ذرا کم وقت دیا جاتا ہے. یہ بہت نیچرل سی بات ہے.
ایسے جیسے کلاس روم میں اچھے پڑھنے والے بچے ہوں اور سلو ہوں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت شوق رکھتے ہیں، خود ہی سوال کرتے ہیں اور گھر پہ جا کر بھی محنت کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے. اور کچھ وہ بچے ہیں کہ جو کلاس روم میں بھی اٹینٹو نہیں ہوتے، ویسے بھی فوکس نہیں ہوتا، کوئی فکر بھی نہیں ہوتی، اور گھر پہ جا کر بھی پڑھنا نہیں ہوتا. اب جب پڑھایا جا رہا ہوتا ہے تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ ٹائم دینا پڑے گا، تو ان لوگوں کو زیادہ ٹائم دیا جا رہا ہوتا ہے. مسئلہ کب ہے؟ جب یہ کہ ان لوگوں کو زیادہ ٹائم دینے کی وجہ سے وہ جو دوسرے لوگ ہیں کہ جو شوق رکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن سنایا جائے تاکہ ہم پاک ہو جائیں، ہمیں اللہ کا راستہ دکھایا جائے تاکہ ہم اس پر چلیں، ان لوگوں کی طرف سے عدم توجہی ہو جاتی ہے، وہاں سے اٹینشن کم ہو جاتی ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس صورت کا بنیادی ٹاپک یہ، کہیں ایسا نہ ہو جائے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اپنے دور میں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ مسلمان ممالک اور غیر مسلم ممالک میں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ زیادہ بہتر لوگ ہیں، وہ زیادہ اچھے لوگ ہیں، تو توجہ ان کی طرف ہوتی ہے. اور جو مسلمان ہیں، نماز پڑھنے والے کتنے ہیں، روزے رکھنے والے کتنے ہیں، قرآن پڑھنے والے کون ہیں، حفاظ کون ہیں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کون لوگ ہیں؟ جو غریب ہیں، جو کمتر ہیں، جو پیچھے ہیں، جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ آتا نہیں ہے. اور آگے کون لوگ ہیں، ترقی یافتہ کون ہیں، کون ہم سے آگے ہیں، ہمیں کس جیسا بننا ہے. تو آٹومیٹکلی توجہ اس طرف زیادہ جاتی رہتی ہے. جو دنیاوی طور پر آگے ہوتا ہے اس کی طرف توجہ زیادہ چلے جاتی ہے، اور جو دین میں آگے ہوتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. اس بات سے یہاں روکا جا رہا ہے، یہاں اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والے وہ ہیں جو متقی ہیں. اور جن کے پاس مال دولت پیسہ زیادہ ہے یا دنیاوی ترقی زیادہ ہے وہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی نے سکھایا ہے، اللہ ہی نے مال دیا ہے. انسان کہاں پیدا ہوگا یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں. لہٰذا ان صورتوں میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن حکیم کی ایک اہمیت ہے، یہ جو پیغام ہے اس کی اپنی ایک رسپیکٹ ہے. جو چاہے خود ہی آگے بڑھے اور جو پیچھے رہنا چاہے وہ پیچھے رہ جائے. تو قرآن حکیم سب سے اہم چیز ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری توجہ ان لوگوں کی طرف زیادہ ہو جائے جو دنیاوی طور پر آگے ہیں اور دین میں پیچھے ہیں. اس چیز کی طرف یہاں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے. لہذا شروع میں کیا فرمایا؟ عبس وتولی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بل پڑ گئے اور آپ نے رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آئے. وما یدریک لعلہ یزکی، اور اے نبی آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کر لیتا، پاک ہو جاتا. او یذکر فتنفعہ الذکری، یا وہ نصیحت حاصل کر لیتا اور وہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی. اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو شخص بے پرواہ ہے آپ اس کے پیچھے ہیں، اس کو زیادہ اس کے پیچھے لگے ہیں. وما علیک الا یزکی، حالانکہ اے نبی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اسے پاک کر دیں، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں دین پر نہیں آیا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اور جو شخص خود بھاگ کے دوڑ کے محنت کر کے آتا ہے آپ کے پاس اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے تو اس سے آپ تغافل برت دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. کلا، ہرگز نہیں. انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، اب جو چاہے نصیحت حاصل کر لے. بِأَيْدِي صَفَرٍ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، وہ ایک محفوظ قابل احترام صحیفوں میں. قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں. مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں. بِأَيْدِي صَفَرَةٍ، وہ قرآن ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہیں. کرام بررہ، جو بہت معزز اور بہت نیکوکار ہیں.
یعنی قرآن کا مقام کیا ہے کہ اسے چھوئیں بھی صرف وہی فرشتے جو بہت اونچے درجے کے. پھر اللہ نے اس قرآن کو نازل کر دیا زمین پر ہمارے لیے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس قرآن کی بے وقتی کر رہے ہوں. جس کو یہ قرآن آتا ہے اللہ کے نزدیک وہ اونچا ہے، جس کو یہ قرآن نہیں آتا اللہ کے نزدیک وہ نیچا ہے. تو جب ہم یہ بات کریں کہ اس دنیا میں کون آگے ہے کون پیچھے ہے، کون ترقی یافتہ ہے کون نہیں ہے، کون سے ممالک ڈیولپڈ ہیں اور کون سے انڈر ڈیولپڈ ہیں، تو کیا جواب ہونا چاہیے؟ جسے قرآن زیادہ آتا ہے وہ زیادہ ہدایت پر ہے، اور جو زیادہ ہدایت پر ہے وہ زیادہ آگے ہے. کن لوگوں کے پیچھے چلنا چاہیے؟ کون لیڈرز ہوں گے کون فالوورز ہوں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہدایت پر ہے وہ لیڈر ہوگا، جو گمراہ ہے وہ اس کو فالو کرے جو ہدایت پر ہے. تو ہماری یہ ترتیب الٹی ہو جایا کرتی ہے. اسی طرح کا مضمون اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے نبی آپ اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں، اور دیکھیں کہیں آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے دور نہ ہو جائیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ آپ بھی دنیا کی زینت کو چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کی طرف نہ دیکھیں جن کے پاس دین نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو اللہ کو صبح و شام پکارتے ہیں. کہیں لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ آپ بھی دنیا کی زینت کے خواہش مند ہیں. ترید زینت الحیات الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اور اس شخص کا کہا نہ مانے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے دور کر دیا، جو اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کی زندگی کا معاملہ تلپٹ ہے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اور کہہ دیں کہ حق ہے یہ میرے رب کی طرف سے، اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. تو ایک طرح کا کانفیڈنس ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے جائے، ہم کسی کے پیچھے نہیں ہیں، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفر. اب ہم سورہ عبس کی آیات کو کنٹینیو کر رہے ہیں. قتل الانسان ہلاک ہو جائے انسان، ما اکفرہ کتنا ناشکرہ ہے. عربی میں جب تعجب کرنا ہوتا ہے، عربی میں ایسے ایکسکلیمیشن مارک نہیں ہے جیسے انگلش میں ہوتا ہے، اس طرح کوشچن مارک بھی نہیں ہے. تو بعض اوقات اس کے جو گرامیٹیکل کنسٹرکشن ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تعجب، ما اکفرہ یہ ہے تعجب کا صیغہ. قتل الانسان ہلاک ہو جائے انسان، ما اکفرہ کتنا ناشکرہ ہے. کفر کا معنی لفظ یہاں ناشکری کے معنوں میں جیسے آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. یہاں لفظ کفر استعمال ہوا بطور ناشکری، شکر کے مقابلے میں کفر، شکر کے مقابلے میں کفر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی احسان کرے اور وہ ناشکری کرے، اس کو کہتے ہیں کفر. قتل الانسان ما اکفرہ انسان ہلاک ہو جائے کتنا ناشکرہ ہے. اب اس کے بعد 2 پیراگرافز ہیں، اس میں اللہ نے نعمتیں بتائیں، الگ الگ نعمتیں. ایک وہ نعمت ہے کہ جو انسان کے ساتھ ہر انسان کو مل رہا ہے، اور انسان اس وقت بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، کیسے پیدا ہوا، کیسے بڑا ہوا، پھر مرے گا، قبر میں جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ وہ نعمتیں ہیں جو اس کا شعور نہیں ہو پاتا. لیکن پھر وہ نعمتیں ہیں اگلے پیراگراف میں جو ہم دیکھ سکتے ہیں آج بھی. یہ ہمارا کھانا جو ہے، جو روز ہم کھاتے ہیں، یہ کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، کن کن اسٹیجز سے گزر کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اس کی طرف غور کرو. قتل الانسان ما اکفرہ انسان ہلاک ہو جائے کتنا ناشکرہ ہے. من ای شیء خلقہ
کس چیز سے ہم نے اسے پیدا کیا ہے؟ من نطفہ، ایک گندے پانی کی بوند سے، خلقہ فقدرہ، ہم نے اسے پیدا کیا، اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا، جو بھی راستہ وہ چنے، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے ہم موت دیں گے اور پھر قبر میں اتار دیں گے، ثم اذا شاء انشرہ، اور پھر جب چاہیں گے اسے میدان حشر میں دوبارہ زندہ کر دیں گے، کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے اب تک وہ کام نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا، اللہ نے جو حکم دیا ہے انسان وہ نہیں کرتا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو چاہیے کہ انسان ذرا دیکھے اپنے کھانے کی طرف، فَلْيَنْظُرْ، چاہیے کہ وہ دیکھے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، اپنے کھانے کی طرف۔ قرآن حکیم کا یہ احسان ہے کہ یہ ہمیں بہت کھلے الفاظ میں، کلیئر ورڈز میں گائیڈ کرتا ہے کہ کیا دیکھو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان دیکھے اپنے کھانے کو۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم چیزوں کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیں، ان کو دیکھیں، ان پر غور کریں۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ کہاں سے آیا، لیکن نارملی ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کھانے کی طرف؟ کھانے کا ٹائم ہو گیا، کھانا ٹیبل پہ موجود ہے، کھایا اور اٹھ کے دوسرے کام کی طرف چلے گئے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں، دن میں 2 3 4 بار ہم کھانا کھاتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، لہٰذا ہر مرتبہ اس پر غور کرنا ایک مشکل کام ہو جاتا ہے، یہ ہماری روٹین کا پارٹ ہو جاتا ہے۔ ایسے جیسے کپڑے، ہم کپڑے پہنتے ہیں اور آ جاتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ کپڑے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے ہماری آنکھیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ نارمل ہے، یہ نارمل بات ہے۔ جن لوگوں کی آنکھیں چھن جاتی ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے پیر ہیں، ہم چلتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیا ہے، ہمارے پیروں کی ایک لینتھ ہے، اس کی ہڈیوں میں ایک طاقت ہے، اس کے مسلز کا خاص ایک ویٹ ہے، ایک اسٹرینتھ ہے، یہ سب کچھ اس کے مطابق نہ ہو تو ہم نہیں چل پائیں۔ اگر ہمارے ہاتھوں کی لینتھ ہمارے پیروں سے بڑی ہو تو ہم نہیں چل پائیں گے۔ ہر چیز کی ایک لینتھ اور ایک اسٹرینتھ ہے، اور جب جن لوگوں کی ٹانگیں نہیں ہوتی، جو ڈیفارمڈ پیدا ہوتے ہیں، جو معذور ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس وقت بہت دیر ہو جائے گی۔ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نخواستہ اس کے پیر ختم ہو جائے اور اسے احساس ہو کہ کتنی بڑی نعمت تھی، کتنی بڑی نعمت تھی، تو اب کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ جس وقت ہے نعمت اس وقت ادراک کیا جائے اور شکر ادا کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرما رہے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان غور کرے، دیکھے اپنے کھانے کو، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے پانی کو برسایا آسمان سے، اَنَّا صَبَبْنَا، ہم نے برسایا، الْمَاءَ، پانی کو، صَبًّا، بہت زیادہ برسانا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے پھاڑا زمین کو، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ، آسمان سے پانی برسایا، زمین کو پھاڑا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، ہم نے پھر زمین کو پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اگایا ہم نے اس زمین سے اناج کو۔ کتنے سٹیج ہو گئے؟ 3 سٹیج۔ آسمان سے پانی برسا، زمین پھٹی اور زمین سے اناج ہوگا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، اب زمین سے کیا کیا نکلا اس کی ایک لسٹ ہے۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے اس سے اگائے دانے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور سبزیاں، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات، وہ جو ڈینس فارسٹ ہوتا ہے یا وہ جو باغات ہوتے، کھیت ہوتے ہیں، لائن سے جو
جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک کھیت ہوتے ہیں اور اناج ہی اناج ہوتا ہے. یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ پانی، زمین سے. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور باغات گھنے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور پھل اور چارہ. پھل، ہر طرح کے پھل، یہ جو کینو ہے اور جتنے بھی ویٹ فروٹس ہوتے ہیں، جو جوس والے فروٹس ہوتے ہیں، وہ سب آتے فواکہ. فاکہۃ یعنی وہ پھل جو اگتے ہیں. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ متاع ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. متاعًا لَكُمْ، متاع کہتے ہیں سامان کو. یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، تمہارے لیے سب کچھ اگایا. یہ کیا ہے؟ متاع ہے، راہ گزر. ایسے جیسے انسان سفر پہ جا رہا ہو تو اپنے بیگ میں کچھ چیزیں رکھ لیتا ہے، کچھ کپڑے رکھ لیتا ہے. یہ متاع ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا سفر کتنا ہے اور مجھے سامان کتنا چاہیے، اس لحاظ سے سامان رکھا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں متاع. تو ہم اس دنیا میں ہیں، ہمیں یہ زندگی گزارنے کے لیے کچھ سامان چاہیے. جب تک زندہ ہیں، جب تک کھانے کو چاہیے، پینے کو چاہیے، آکسیجن چاہیے، جتنی چیزیں ریکوائرڈ ہیں سب اللہ نے دے دی نعمت کے طور پر. اور یہ کیا ہے؟ متاع. متاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے بھی سامان ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی سامان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا بیان فرمایا؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سورہ عبس میں. کچھ لوگ ہیں جن کو قرآن سنا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ مستغنی ہے. اما من استغنى فانت له تصدى، جو بے پرواہی برت رہا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو خود چل کے آ رہا ہے. تو انسانوں میں یہ دو قسم کے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول کو کیا نقصان ہو جائے گا اگر انسانوں کو قرآن نہ سنایا جائے؟ کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا. نقصان تو انسانوں کا ہے، مسئلہ تو ہمارا ہے. ہم جب مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت سرپرائز ملیں گے. اس وقت سوال پوچھے جا رہے ہوں گے اور جواب نہیں ہوگا کوئی. غلط جواب پہ جہنم ہے ہمیشہ کی. تو سرپرائز تو ہمیں ملنا ہے. ہمیں بتایا جا رہا ہے پہلے ہی سے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ کس قدر ناشکری کی بات ہے کہ ایک شخص آپ کو کامیاب کرنے کے لیے آپ کے ہی پیچھے بھاگ رہا ہے اور وہ انسان دوسری طرف بھاگ رہا ہے. یہ ہے ناشکری. لیکن اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ اگلے آیات میں ناشکری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ جب انسان اپنی ڈیلی نعمتوں کو ٹیکن فور گرانٹڈ لے لے. جو وہ کھا رہا ہے، جو وہ پہن رہا ہے، جو چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے، یہ سب احسانات ہیں اس پر کسی کے. اور انسان کھاتا چلا جائے، پیتا چلا جائے اور برتتا چلا جائے اور پلٹ کے یہ نہ دیکھے کہ یہ کس نے کیا، کیوں کیا. یہاں سے بات شروع ہوتی. قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان کس قدر ناشکرا ہے. کیا دیکھا نہیں اس کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا؟ اس کو پیدا کیا، صحیح سنوارا، پھر اس کو موت دی، قبر میں اتارا اور دوبارہ زندہ کریں گے. انسان کو چاہیے اپنے کھانے کی طرف غور کرے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، زمین کو پھاڑا، اس سے اناج اگائے، اس سے انگور اگائے، کھجور اگائے، چارہ اگایا، تمہارے لیے پھل اگائے. متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب متاع ہے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. اور اب جیسے جیسے ہماری یہ فاسٹ فوڈ انڈسٹری اور یہ ریسٹورانٹ انڈسٹری جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس میں یہ اور ہمارا کم ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ. ایک ہوتا ہے احساس کہ پہلے لوگ کہتے ہیں کہ چکن کھانا بھی ایک وی آئی پی چیز ہوتی تھی. جو ایلیٹ کلاس ہوتی تھی وہ چکن کھاتی تھی. تو اب وہ چینج ہو گیا. اب وی آئی پی کلاس جو ہے اس کی چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی ہیں اور چکن عام ہو گئی. ہر آدمی کو اویلیبل ہے. غریب سے غریب آدمی بھی جو ہے وہ گوشت کھا لیتا ہے، لیکن اتنا ہی شکایت بھی کر رہا ہے. ایسا نہیں کہ آج کا انسان کہہ رہا ہو کہ الحمدللہ ہم لوگ بہت بہتر ہیں، ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے. یہ نہیں کہتا کوئی.
پہلے واش روم بہت دور ہوتے تھے، لائنیں لگتی تھی، پانی نلکے میں نہیں آتا تھا، گیس چولہے میں نہیں آتی تھی، فون ایک ہوتا تھا پورے محلے میں، لینڈ لائن کا فون ہوتا تھا، کوئی کہیں کھو گیا، کوئی پریشان ہے، فون کرنے کے لیے اس کے گھر پر لائن لگی ہوئی ہوتی تھی۔ اور اب ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے، تو فیسلٹیز تو بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پہلے ایک گاڑی ہوتی تھی 4 فیملیز کے پاس، اور اب ہر فیملی کے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، ہر بندے کے پاس اپنی اپنی الگ ہے، لیکن اتنا ہی وہ پریشان بھی ہے، اتنا ہی شکایتی بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری۔ اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے، یہ ہے ناشکرا پن۔ پہلے لوگ ٹینٹ میں رہتے تھے تو گرمی سردی سب کچھ ویسا ہی ہے، ٹینٹ تو کپڑے کا ہوتا ہے، اس کے اندر سردی بھی آ جاتی ہے، گرمی بھی آ جاتی ہے، جانور بھی آ جاتے ہیں۔ اور آج ہر انسان کا اپنا کانکریٹ وال کا گھر ہے، اس پہ باہر رنگ بھی ہوا ہے، پہلے چونا لگاتے تھے، اب رنگ بھی ہوا ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، پنکھا بھی لگا ہوا ہے، گیس کی لائن بھی ہے، بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنی ہی شکایت بھی ہے۔ یہ مسئلہ انسان کا ہمیشہ سے، جب انسان کے پاس کچھ نہیں تھا جب بھی شکایت کر رہا تھا، اور جب اس کے پاس سب کچھ ہے جب بھی شکایت کر رہا ہے، تو یہ تو کبھی ختم نہیں ہو۔ اور یہی چیز رکاوٹ بنتی ہے ہدایت میں بھی۔ جب انسان ڈیلی لائف میں ناشکرا ہوتا ہے تو قرآن کا بھی ناشکرا ہوگا۔ جب انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ احسانات لیتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کیا، جس نے کیا اس کا شکریہ ادا کر دیا جائے۔ ماں باپ کا ناشکرا ہوتا ہے، استاد کا ناشکرا ہوتا ہے، دوستوں کا ناشکرا ہوتا ہے، باپ کا ناشکرا ہوتا ہے، سب کا ناشکرا ہوتا ہے۔ اور اس صورت میں یہی مسئلہ بیان کیا گیا، مسئلہ ہے ہدایت کی ناشکری، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد بیسک بات بیان فرمائی کہ ذرا کھانے پر غور کرو۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے کھانے پر غور کریں، اور خاص طور پر ہمارے ہی معاشرے میں وہ لوگ جو بھوکے ہیں ان کے حالات پر غور کریں۔ تو کیا کرنا ہے؟ کرنا کچھ بھی نہیں، جو کر رہے ہیں وہی کرنا ہے، بس شکر ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو ایک ہاتھ سے نوالا منہ میں ڈالتا ہے اور شکریہ ادا کرتا ہے۔ یعنی کہ کھانا بند کر دیں، صرف شکر ادا کرنا شروع کر دیں۔ جو لوگ ہم پر احسانات کر رہے ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہم پر احسان کیا، ہمارے اساتذہ نے ہم پر احسان کیا، تو شکر گزار لوگ بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو شکر گزار بنے، نا شکرے نہ بنے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ابلیس نے بھی کہی تھی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ جب فیصلہ ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو اور ابلیس نے منع کر دیا، ابلیس نے کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اور پورے کانفیڈنس سے کہا کہ رزلٹ کیا نکلے گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ تو ان میں سے اکثر لوگوں کو ناشکرا پائے۔ تو ناشکرا ہے اصل مسئلہ۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب آ جائے گی وہ آواز جو کانوں کو پھاڑ دے گی، وہ زوردار آواز صاخہ جو کانوں کو پھاڑ دے گی، جب سور پھونکا جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا۔ میدان حشر ہوگا، سور پھونکا جائے گا، سب لوگ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ اس کے بعد آواز آئے گی، سب اس آواز کی طرف دوڑیں گے، ایک میدان میں پہنچ جائیں گے، ایک میدان، اور تمام انسان وہاں موجود ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کریں گے کہ جو رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، سب ایک جگہ آ جائیں۔ ورنہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ اتنی بھیڑ ہو تو لوگ کسی کو ملتے نہیں ہیں، کھو جاتے ہیں۔ لیکن میدان حشر میں قرآن یہ بتاتا ہے یبصرونہم، انہیں دکھا دیے جائیں گے، ماں باپ، بھائی بیٹا، بیوی، شوہر اور دوست، سب دکھا دیے جائیں گے رشتہ دار، یبصرونہم۔ اسی طریقے سے یہاں پہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اب حساب کتاب ہونے والا ہے، ہر انسان کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ میرا کیا ہوگا،
میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا۔ اور اس دن کوئی بھائی مل جائے، ماں آ جائے، باپ آ جائے اور کہے کہ بیٹا میری نیکیاں کم پڑ گئی ہیں، کچھ اپنی مجھے دے دو، تو انسان دور بھاگے گا، ماں سے دور بھاگے گا کہ میری تو اپنی نہیں ہے، میں ان کو بھی دے دوں تو میرا کیا ہوگا۔ تو سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کوئی کسی پہ احسان نہیں کر سکتا اس وقت کوئی اپنی نیکی کسی کو نہیں دے گا، کسی کا گناہ نہیں لے گا، وہ چاہے تو بھی ایسا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ بھاگے گا دور، کہیں مجھ سے میری نیکیاں نہ مانگ لے۔ یہی ماں، یہی بیٹا، یہی بیٹی، یہی بیوی، یہی شوہر، یہی دوست جن سے دنیا میں بہت پیار تھا، جن کے لیے اللہ کی نافرمانی کی، ان سے بھاگیں گے کہ کہیں مجھ سے میری نیکیاں نہ مانگ لیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن فرار کرے گا، بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے، اپنے بیٹوں سے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر شخص کے لیے ان میں سے اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ اس دن انسان، ہر انسان ایسے حال میں ہوگا کہ کسی اور کی فکر اس کو نہیں ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کئی چہرے اس دن ہوں گے چمکتے ہوئے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میدان حشر میں خوش، یہ بہت کامیاب لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں جو ایسے ہولناک دن میں بھی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ انہوں نے ایک نیک زندگی گزاری ہے، انہوں نے اللہ سے معافیاں مانگی ہیں مرنے سے پہلے اس زندگی میں ایک آنسو کافی ہے، اور مرنے کے بعد میدان حشر میں آنسوؤں کا سمندر بھی کافی نہیں ہے۔ تو اس دن کچھ لوگ کے چہرے ہوں گے چمکتے ہوئے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے، خوشحال، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن کے ان کے اوپر مٹی ہوگی۔ وہ آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے مزدور ہوتا ہے، وہ پورا دن جب کام کرتا ہے تو اس کے بالوں پہ مٹی، اس کے چہرے پہ مٹی، تو یہ کیا ہے؟ وہ انسان جو تھکا ہوا ہے۔ تو کچھ چہرے اس دن ہوں گے کہ ان کے چہروں پر غبار ہوگی، ترحقھا قطرہ، ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگی سیاہی، ان کے چہروں پر کالک ہو، تاریک، وہ جو غم ہوتا ہے، ہلکے پڑے ہوتے انسان کے یہاں کالک ہوتی ہے، اور چہرے پر ایک ہوتے ہیں نور نہیں ہوتا، جب کالک ہوتی ہے، ترحقھا قطرہ، ڈھانپے ہوئے ہوگی ان کو سیاہی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ لوگ ہیں ناشکرے اور گنہگار۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو گنہگار ہیں اور ناشکرے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بنائے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔